بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بصری حواس کو اسٹڈی کریں گے۔ تھرڈ ایئر آپ کا نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بصری حواس سے مراد وہ حواس لیے جاتے ہیں جو ہم آنکھ کی مدد سے دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ آنکھ جو ہے اس کو ملکہ حواس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انفارمیشن، معلومات یا انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ آنکھ کی آبزرویشن سے ہی ہوتی ہے، آنکھ کے عمل سے ہی ہمیں آگاہی ہوتی ہے۔ آنکھ جو ہے وہ بنیادی طور پر روشنی سے متاثر ہوتی ہے، اور روشنی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی محیط پر پڑنے کے بعد جو مقناطیسی لہریں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے آنکھ سے آ کے ٹکراتی ہیں، اور اس چیز کا امیج یا کلر انسانی آنکھ کے خلیوں میں بناتی ہیں، وہ چیز جو ہے وہ روشنی کہلاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ محیط جو بصارت پیدا کرتا ہے اسے روشنی کہا جاتا ہے۔ یعنی روشنی بصارت کا مادی محیط ہے جو برقی مقناطیسی لہروں پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ لہریں روشنی کے کسی بھی ذریعے سے خارج ہوتی ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی جو ہے وہ دراصل سورج سے جو ہے وہ نکلتی ہے، اور سورج کی جو روشنائیں ہوتی ہیں وہ جب بھی کسی چیز پر پڑتی ہیں تو وہ اس چیز کا عکس ہماری آنکھ میں پیدا کر دیتی ہیں، اور اسی عکس کو ہم بصارت کا نام یا ویژن کا نام دے دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے آج جو سب سے پہلا سٹرکچر ڈسکس کرنا ہے وہ آنکھ کا سٹرکچر ہے۔ آنکھ ایک زندہ اور خودکار کیمرے کی طرح ہوتی ہے، اور بہت اعلیٰ درجے کا یہ کام پرفارم کرتی ہے۔ اس کو اگر ہم انٹرنلی اسٹڈی کریں تو ہمارے پاس بنیادی طور پر 3 اس کی تہیں آتی ہیں۔ پہلے بیرونی سفید تہ سخت پردہ جسے ہم سلبیا کہتے ہیں یا سیکلوروٹک لیئر اسے کہا جاتا ہے۔ دوسرا درمیانی پردہ ہوتا ہے جسے ہم عروقی پردہ کہتے ہیں، اور یہ کوراڈ لیئر کہلاتی ہے۔ اور تیسرا اندرونی پردہ ہوتا ہے جسے ہم ریٹنا کہتے ہیں، اور یہ جالدار پردہ اردو میں کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو بیرونی پردہ آتا ہے جسے ہم سیکلوروٹیا کہتے ہیں یا سکیلریا کہتے ہیں، یہ سفید حصہ جو ہمیں آنکھ کے اندر نظر آتا ہے اور یہ آنکھ کا بیرونی پردہ ہوتا ہے، یہ بظاہر دیکھنے میں سفید ہی ہوتا ہے، لیکن یہ آنکھ کا ایک غلاف ہوتا ہے جو پوری آنکھ کو کور کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ سیکلرس لفظ سے نکلا چونکہ ہوا جس کا مطلب سخت ہے۔ اسے سخت لیئر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 2 کام جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے۔ ایک تو یہ روشنی کی شعاؤں کو وصول کرتا ہے اور اکٹھا کرتا ہے، اور دوسرا یہ آنکھ کے اندرونی اعضاء کی طرف ان روشنی کی لہروں کو بھیجتا ہے، اور دوسرا یہ آنکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ پردہ بنیادی طور پر آنکھ میں اگر کوئی چیز پڑ جائے تو آنکھ کو ڈیمیج ہونے سے یہ پردہ بچاتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس عروقی پردہ آتا ہے، کوراڈ لیئر ہوتی ہے جو درمیانی پردہ بھی کہلاتا ہے۔ اس پردے کے اگلا حصہ جو ہے وہ کارنیا سے اٹیچ ہوتا ہے، اور پیچھے سے یہ آئرس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے پچھلے حصے کو آئرس کہا جاتا ہے، اور آئرس کے وسط میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جسے آنکھ کی پتلی بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ روشنی کی ایک پتلی سی لہر جو ہوتی ہے یا ویو جو ہوتی ہے یا شعاع جو ہوتی ہے وہ گزر کر آگے اندرونی آنکھ کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے یہ جو قضیہ ہوتا ہے یا جو آئرس ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر آنکھوں کے رنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم آئرس کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کسی کی آنکھیں کالی ہیں، نیلی ہیں یا بھوری ہیں، تو یہ تمام کا تمام جو سیٹ اپ ہے وہ، اور اس کا کام بھی زیادہ تر جو ہے وہ آنکھ کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ روشنی کی جو شعائیں اس سکیلریٹک لیئر سے اس تک پہنچی ہیں ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ آن ورڈ انر پارٹ آف دا آئی کی طرف جو ہے وہ بھیج دینا ہے۔ تو آنکھ کی جو پتلی ہے اس کے پیچھے مہذب عدسہ موجود ہوتا ہے، یہ انتہائی شفاف ہوتا ہے، اور یہ ایک کیمرے کا کام کرتا ہے، کیمرے کے عدسے کا کام کرتا ہے۔ یعنی دراصل روشنی کی کمی یا زیادتی کی صورت میں یہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس قدر روشنی جو ہے اس کو
آنکھ کے اندر جانا چاہیے. اگر روشنی کم ہو جائے تو مہدب عدسہ پھیل جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ روشنی جو ہے وہ آنکھ کے اندر جا سکے، چونکہ ہم اندھیرے میں مختلف چیزوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر روشنی تیز ہو جائے تو یہ جو لینس ہے یہ سکڑ جاتا ہے، اور اس کے سکڑاؤ کی صورت میں کم سے کم مقدار میں روشنی جو ہے وہ اندرونی آنکھ کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ زیادہ مقدار میں چلی جائے گی تو وہ آنکھ کے خولیوں کو ڈیمیج کر دے گی. اس لیے یہ جو لینس ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر آنکھ کے اندر روشنی کی جو مقدار جا رہی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور لینس جو ہوتا ہے یہ دونوں سروں سے مژگانی عضلات یا سیلری مسلز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور یہی سیلری مسلز جو ہیں وہ اس کے سکڑاؤ اور پھیلاؤ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک ایکوس ہیومر کا چیمبر ہوتا ہے جسے ہم آبی رطوبت کا چیمبر کہتے ہیں. یہاں یہ آنکھ کے اندر جو ہے وہ جو نمی ہوتی ہے اس کو برقرار رکھتا ہے، اور اس کا کام بھی دیکھ بھال کے زمرے میں آ جاتا ہے. لہٰذا یہ جو دوسری تہہ ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر آنکھ کے اندر جو ہے وہ پانی کی مقدار اور خون کے جو دباؤ ہے اس کو مینٹین رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے. تیسری تہہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو جالدار پردہ کہلاتی ہے. یہ سب سے حساس ہوتی ہے، اور اس کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں چونکہ اس کے اوپر تمام خلیوں کا جال بچھا ہوتا ہے، لہٰذا ہم اسے جالدار پردہ جو ہے وہ کہتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ 3 قسم کی چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں. ایک اس کے اوپر جو ہے وہ فوٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، یعنی روشنی سے متاثر ہونے والے خلیے موجود ہوتے ہیں، جن میں ایک کو ہم استوانیے کہتے ہیں اور دوسروں کو مخروطیے کہتے ہیں. استوانیے راڈز کہلاتے ہیں، مخروطیے کونز کہلاتے ہیں. راڈز جو ہوتے ہیں یہ مخروطیوں یا کونز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. عام طور پر ان کی تعداد 120 سے 125 ملین تک انسانی آنکھ کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ جو بلیک اور وائٹ چیزیں ہیں ان کے دیکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. جبکہ مخروطیے جو ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر تیز روشنی میں رنگوں کی تفصیلات کو جاننے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد 5 سے 8 ملین تک انسانی آنکھ کے اندر موجود ہوتی ہے، اور ان کا مقام بھی بالکل وسط میں ہوتا ہے. یعنی ان کی رینج جو ہے وہ راڈز کے مقابلے میں نسبتاً کم ہوتی ہے. ہم اگر آنکھ کے کونے سے کسی بھی سائیڈ والی کسی چیز کو دیکھیں تو ہم اس کا کلر صحیح طور پر جج نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ چیز ہمارے بالکل سامنے نہ آ جائے، یعنی آنکھ کے بالکل سامنے نہ آ جائے. اس کے علاوہ اس میں 2 سمتی اعصاب ہوتے ہیں جنہیں ہم بائی پولر سیلز جو ہے وہ کہتے ہیں. ان کا کام جو ہے وہ بنیادی طور پر جو کیمیکل کمپوزیشن آف دا جو ہے وہ فزیکل جو پراپرٹیز آف لائٹ ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے کیمیکل سیٹ اپ کے اندر، تاکہ آنکھ کے اندر آنے والی جو روشنی کی تہہ ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ واضح طور پر جو ہے وہ اس کا پارٹ بن سکے، آنکھ کا حصہ بن سکے، اور آن ورڈ جو ہے وہ موو کر سکے ٹورڈز دا برین. اب ریٹینا جو ہوتا ہے اس کے اوپر 2 مقامات ہوتے ہیں. ایک مقام کو ہم زرد نقطہ کہتے ہیں، اس جگہ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ راڈز اور کونز تھکلی ارینج ہوتے ہیں، بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں، اور اس جگہ پہ اگر کوئی عکس پڑ جائے تو ہم کسی بھی چیز کئی سائز، شیپ، جسامت کے علاوہ جو کلر ہے اس کو ہم بہت آسانی سے جج کر سکتے ہیں. عام طور پر ہم ایک ہی کلر کے مختلف شیڈز بھی جب دیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے ممکن ہوتا ہے کہ ہم ایکچولی اس کو اپنے جو ہے وہ زرد نقطے کے اوپر اس کو فوکس جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ ایک تاریک نقطہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی راڈز اور کونز موجود نہیں ہوتے. اگر اس جگہ پر کوئی امیج بن جائے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا، چونکہ وہاں پہ روشنی سے متاثر ہونے والے یہ خلیے موجود ہی نہیں ہوتے، راڈز اور کونز موجود نہیں ہوتے. ایکچولی وہاں سے آپٹک نروز جو ہوتے ہیں، جو عصب باصرہ ہوتی ہے، وہ میسج ٹورڈز دا برین لے کر جا رہی ہوتی ہے. یعنی جو کچھ راڈز اور کونز پر امیج بن رہا ہوتا ہے اس کو کیری کر کے اور پھر ٹورڈز دماغ جو ہے وہ لے کے جانے والی جو نروز ہوتی ہیں انہیں ہم عصب باصرہ کہتے ہیں. اور یہ عصب باصرہ جو ہوتا ہے یہ اس جگہ یہ ایکچولی روشنی کی جو ویو لینتھس ہوتی ہیں ان کو اس طرح سے کنورٹ کر کے عصب باصرہ پہ بھیجا جاتا ہے تاکہ دماغ تک وہ لہریں پہنچیں اور ہم آسانی سے کسی چیز کا جو ہے وہ ادراک کر سکیں. تو اب سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ریٹینا کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ کارنیا کے اوپر جو ہے وہ
لائٹ ویوز پڑتی ہیں، اس کے بعد وہ آئرس سے ہوتی ہیں لینس پہ پڑتی ہیں. لینس جو ہے وہ سڑاؤ اور پھیلاؤ کی مدد سے ایک مخصوص مقدار میں روشنی اندر بھیجتا ہے، اور پھر وہ جب ریٹینا کے اوپر راڈز اور کونس پہ پڑتی ہیں تو ہم کسی بھی چیز کے سائز، شیپ یا اس کا کلر جو ہے اس کو اسیسمنٹ کرتے ہیں، اور وہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو بعد میں آپٹک نروز کے ذریعے دماغ تک بھیجا جاتا ہے، اور دماغ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کچھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آنکھ کے فرائض کے اندر مختلف چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. روزمرہ میں اس کی بے انتہا اہمیت ہے. ہم اپنی ساری زندگی آسان اور خوشگوار اسی لیے بسر کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں صحیح طرح سے کام کر رہی ہیں، رنگوں میں ہم فرق کر سکتے ہیں. کم اور تیز روشنی میں بصارت جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے ایڈجسٹ کرتی ہے اور چیزوں کو دیکھنے کے قابل بناتی ہے. دوری یا نزدیکی کا جو اندازہ ہے وہ بھی ہمیں روشنی آنکھ کی مدد سے ہی ممکن ہوتا ہے. حالات کے مطابق ہم اپنی آنکھوں کو ڈھال لیتے ہیں، ہم چیزوں کو جج کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. حادثات سے بچاؤ میں جو ہے وہ ہمیں اہم رول پلے کرتی ہیں یہ آنکھیں، اور علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ یہ آنکھیں ہیں. اب اگر ہم جالدار پردے کا ایک چھوٹا سا حصہ لیں تو ہم اس پر مختلف قسم کے خلیے جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اس جگہ پہ راڈز اور کونز موجود ہوتے ہیں جہاں سے میسج پیچھے بائی پولر سیلز کی طرف جاتا ہے. بائی پولر سیل سے یہی میسج گینگلیان میں جاتا ہے، جو اس تک جاتے جاتے جو ہے وہ اس کی جو فزیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں روشنی کی وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں کیمیکل سیٹ اپ کے اندر، اور وہ کیمیاوی فارم میں بعد میں اسب باصرہ کے اوپر ٹریول کرتی ہوئی برین کی طرف چلی جاتی ہیں، اور ہم اس چیز کا جو ہے وہ اعادہ کرنے میں، اس چیز کو جانچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس آج ہیومن آئی کا سٹرکچر ہے، جس کے اندر میں نے آپ کو مختلف جو ہے وہ اس کے حصے بتائے ہیں، اور کس طرح سے انسان کا ویژن جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے. اجزا اگر موٹا ہو جائے تو ہمیں دور کی نظر ہماری خراب ہو جاتی ہے، اور اجزا اگر پتلا ہو جائے تو ہماری قریب کی نظر جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اجزے پر جو اثرات پڑتے ہیں اس کی مدد سے ہماری نظر افیکٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا علاج صرف اینک ہے، جس کے ذریعے سے ہم دوبارہ سے اپنی آنکھ کے اندر امیج کو فوکس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ہم بہتر طور پر کسی چیز کو دیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو آنکھ کے اندر دھندلا پن جو آتا ہے وہ اسی وجہ سے بھی آتا ہے. اس کے علاوہ رنگ کوری کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو پیدائشی طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بعض رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور بعض رنگوں کو نہیں دیکھ سکتے. بعض اوقات یہ جزوی طور پر ہوتا ہے، کچھ رنگ دیکھے جاتے ہیں کچھ نہیں دیکھے جا سکتے، اور بعض اوقات یہ کلی طور پر ہو جاتا ہے کہ انسان کسی بھی رنگ کا صحیح طور پر ادراک نہیں کر سکتا. اس کے اندر صرف راڈز کام کرتے ہیں، اور وہ صرف بلیک اینڈ وائٹ چیزیں ہیں ان کو دیکھنے میں کامیاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک بیماری شب کوری ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راڈز کی تعداد بہت کم انسانی آنکھ کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اندھیرے میں یا رات کو دیکھنے سے بالکل قاصر ہو جاتا ہے. وہ نہیں دیکھ سکتا اندھیرے کے اندر پراپرلی، اس کی آنکھیں کام جو ہے وہ نہیں کر رہی ہوتی. یہ کچھ ڈس آرڈرس ہیں، کچھ پرابلمس ہیں جو کہ بصارت سے ریلیٹڈ ہیں، جن کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا. اس سے ریلیونٹ کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو تو یو کین آسک، آئی ول گیو یو آنسر اپ ٹو یور لیول آف سیٹسفیکشن. آپ کی آنکھ کا اسٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے کتاب کے اندر، اور اسٹرکچر کو آپ نے پریکٹس کر کے بنانا ہے، تاکہ آپ سوال جب لکھیں آنکھ سے متعلق تو اس کا اسٹرکچر پہلے بنائیں، اس کے بعد اس کے ساخت کو لکھیں، اس کے لکھنے کے عمل کو لکھیں، اور لاسٹلی آنکھ کے وظائف کو لکھیں گے کہ آنکھ کیا کیا کام جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے. مے گاڈ بلیس یو.